ایک شخص بغداد میں رہتا ہے، بغداد محلہ میں، وہ غوث پاک کے پاس آیا، میرے مرشد کے پاس، اور کہتا ہے سرکار میری بیٹی چھت پہ تھی، اسے کسی نے اٹھا لیا، گم ہو گئی میری بچی، ڈھونڈ رہا ہوں ملتی نہیں۔ غوث پاک نے فرمایا جنگل میں جا اور میرا نام لینا، توجہ نام کی بات آئی، نام لینا، ان کے نام سے بگڑیاں بنتی ہے، میرا نام لینا اور نام لے کر دائرہ کھینچنا۔ بلکہ شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے نام لینے کا طریقہ یہ لکھا ہے، بسم اللہ علی نیتی شیخ عبد القادر جیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ کر کے دائرہ کھینچنا، دائرے کے بیچ میں بیٹھ جانا، نام لے کر دائرہ کھینچنا، دائرے کے بیچ میں بیٹھنا۔ پھر مخلوق گزرے گی، کوئی تیرے پاس آئے گا، آ کر کے تیری فریاد پوچھے گا، وہ بات کر لینا اس سے۔ غوث پاک کا وہ غلام تھا، دائرہ کھینچ کے بیٹھ گیا۔ رات، جنگل کی رات، الگ الگ ڈراؤنی شکل کے لوگ گزرتے گئے، لیکن اس کو کسی نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ غوث پاک کے نام کے دائرے میں بیٹھا تھا۔ اب آپ سوچیں جب غوث پاک کے نام کی یہ شان ہے تو نام محمد کی شان کیا ہوگی؟ آپ سوچئے نا، یہ دنیا کے لیڈر جن سے تم کانپ رہے ہو، لرزہ پر اندام ہو، ان کی اوقات کیا ہے؟ آپ کے پاس نام محمد ہے، یہ نام محمد کیا ہے؟ عرش پیدا ہوا، اللہ نے عرش کو پیدا کیا تو زلزلے تھے عرش پہ، اللہ نے نام محمد لکھا، عرش ٹھہر گیا۔ میرا ایمان کہتا ہے آج تک جو عرش ٹھہرا ہوا ہے میرے محبوب کے نام کی برکت، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہد کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ تھک نہیں گئے یا بور نہیں ہوئے تو مجھے جواب دے کہ شہد کیسا ہوتا ہے؟ شہد، اگر کسی کو ٹائیفائڈ کا مرض ہو اس کو شہد چٹاؤ تو کیسا لگتا ہے؟ کیسا لگتا ہے؟ کڑوا۔ کیسا لگتا ہے؟ جس کو بخار تیز اس کو شہد چٹاؤ تو کیسا لگتا ہے؟ کڑوا۔ شہد کا قصور ہے کہ زبان کا قصور ہے؟ اگر زبان بیمار ہو جائے تو میٹھا شہد بھی اس کو کڑوا لگتا ہے، پینے کے قابل نہیں لگتا۔ شہد میٹھا کب لگتا ہے؟ جب زبان بیمار نہ ہو۔ نادان، نام محمد وہ شہد ہے کہ تیری ہر مشکل اس کی برکت سے ٹل جائے گی۔ تو نے اپنی زبان کو گناہوں سے بیمار کر لیا ہے، تو گناہوں سے شفا حاصل کر اور پھر اپنی شفا یاب زبان سے نام لے کر دیکھ۔ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نام محمد نے فائدہ پہنچایا ہے وہی فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ نوح کو کشتی میں نام محمد نے جو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ آدم کو نام محمد نے جو فائدہ پہنچایا ہے وہ فائدہ تجھے بھی مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے نوح والی زبان لے کر کے آ، اللہ تجھے وہ فائدہ ضرور عطا فرمائے۔ تو جب نام غوث پاک کی تاثیر یہ ہے، کیا تاثیر ہے غوث پاک کے نام کی؟ دائرہ کھینچا، نام لے کر بیٹھ گئے۔ عجیب عجیب چہرے والے گزرتے رہے، کچھ بگاڑا نہیں۔ جنات تھے وہ سب، اور جنات کچھ نہیں بگاڑتے غوث پاک کے سچا نام لیوا کا۔ یہ بیچارے بیت المال کے پیسے پہ پلنے والے اپنا کیا بگاڑ سکے؟ یہ بات اتنی کوئی غلام بنے، کہانی قصے کی بات نہیں ہو رہی، حقائق۔ ابھی میں آپ سے نعرہ نہیں چاہتا، میں آپ سے حقیقتوں کا اعتراف چاہتا ہوں۔ بنے غلام، کوئی غلام بن کر دیکھے، وہ جرأت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی مخلوق کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گزرتے رہے، آخری میں کر و فر کے ساتھ آیا، دیکھ کر لگتا تھا کوئی بادشاہ ہے۔ اس نے بیٹھا ہوا دیکھا، وہ اپنی سواری سے نیچے اترا، نیچے اتر کے وہ لکیر کو اس نے چھوما، لکیر چھومی۔ اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک جملہ کہہ دوں، شاید جناتوں میں کوئی وہابیت کا فتوہ دینے والا نہیں ہوگا کہ چھومنا حرام یا شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دور میں تو انسانوں میں بھی کوئی نہیں تھا فتوہ دینے والا، لیکن اس نے لکیر چھومی۔ کون سی لکیر؟ ہر لکیر نہیں، جو میرے مرشد غوث پاک کے نام سے لکیر کھینچی گئی تھی، وہ لکیر چھومی، اور وہ لکیر کے باہر ہی بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے کہا کیا حاجت ہے تمہاری؟
तो उसने कहा मैं गौस पाक का गुलाम हूं, मेरी बेटी छत से गुम हो गई, गौस पाक के पास गया था, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने मुझे यहां भेजा और ये अमल करने के लिए कहा। उसने कहा कि इस बदबख्त गुस्ताख ने इस गुलाम गौस आजम की बेटी ली है, उसको बुलाया जाए। उसको पकड़ के लाया गया तो बच्ची भी उसके पास मौजूद थी, वो जिन भी मौजूद था। फिर पूछा तेरी हिम्मत कैसे हुई गौस पाक के गुलाम के घर तक जाने की, तेरी औकात क्या है गौस पाक के घर तक, गुलाम के घर तक जाने की, तूने ये जुर्रत की है, इसको अभी कत्ल किया जाए, लड़की को वापस किया जाए और आइंदा ऐलान कर दो जो भी गौस पाक के सच्चे गुलाम को सताएगा उसके साथ यही हालात किए जाएंगे, उसको इसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो उस वक्त उस शख्स ने पूछा गौस पाक के उस कादरी गुलाम ने, आप कौन है? तो कहा मैं जिन्नात का बादशाह हूं। तो कहा आप मेरे मुर्शिद का इतना एहतराम करते हैं? तो उसने कहा हम सब गौस पाक के गुलाम हैं और उनके ज़ेरे फरमान हैं, हम उनके फरामीन पर अमल किया करते हैं। जैसे वो इंसानों के गौश है वैसे वो हम जिन्नातों के भी गौश। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के बारे में तो हमारे सूफिया बुजुर्गों ने लिखा, किसी को मुद्दत का बुखार आता हो या किसी को जिन्नात सताता हो या किसी को मिर्गी का मर्ज आता हो, वो कान में कह दे कि इसके बाद न आना वरना गौस पाक से तेरी शिकायत कर देंगे, उसके बाद मिर्गी कभी ना आए। लेकिन फिर बात वही है, कोई जबान मेरी तेरा जबान वाले का काम ही वहां नहीं है, मेरी तरह जबान वाले गुनेगारों की जबान। गौस पाक के दौर में एक लड़की को मिर्गी आती थी, मिर्गी, मिर्गी समझते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, फिट्स है? खेच, आपके यहाँ खेच कहते हैं। एक शख्स गौस पाक के पास आया, सरकार मेरी बेटी को मिर्गी आती है और हम बहुत परेशान हैं, कोई दवा नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, कुछ नहीं। कहा जा कान में जाकर कहना कि मैं गौस पाक का गुलाम हूं, इसके बाद अगर आई तो गौस पाक से तेरी शिकायत कर देंगे। उसके बाद कान में कहा, फिर कभी उसको मिर्गी नहीं आई। हमारे पास कैसा दामन है, गौस पाक का दामन, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जैसे मुर्शिद का दामन। लेकिन अफसोस हमने वो नहीं किया जैसी हमारी जबानों की, अपने दिलों की हिफाजत। असल बात यही है, असल बात, आप हो कितने भी बड़े, बगैर दीन के कुछ नसीब नहीं होगा। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है, हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम, जब उनकी कौम में जिना बढ़ गया, जब उनकी कौम में